السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صداقت علی آفیشیل۔ ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بلڈ پریشر اینڈ ہائپر ٹینشن۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے امراض قلب و گردہ، فالج، نابینا پن اور ذیابطیس کے پیچیدگیوں کا اصل محرک بلڈ پریشر ہے۔ اگر بلڈ پریشر قابو میں رہے تو ان امراض پر کنٹرول رکھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ دنیا بھر سمیت ہمارے ملک میں بھی ہائی بلڈ پریشر کا مرض عام ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ اکثریت اپنے اس مرض سے ناواقف ہے، کیونکہ زیادہ تر افراد میں بلند فشار خون کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس مرض کو خاموش قاتل، سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ دل جسم کا سب سے اہم عضو ہے جو بغیر رکے اپنا کام کرتا ہے۔ دل سے جسم کے مختلف حصوں تک خون کی ترسیل شریانوں کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ خون کو دل تک واپس لانا وریدوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں شریانی اور وریدیں آپس میں نہیں ٹکرائیں، بلکہ انتہائی باریک رگوں کے جال کے ذریعے رابطہ رکھتی ہیں۔ دل کو خون کی فراہمی کے لیے کافی دباؤ کی ضرورت رہتی ہے، اسی دباؤ کو بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون کی بہاؤ کی اس طاقت کا نام ہے جو وہ شریانوں کے دیواروں پر تسلسل سے لگاتا رہتا ہے۔ اس طاقت کو اوپر اور نیچے کے درجے سے ناپا جاتا ہے۔ جب ہمارا دل خون کو ایک دباؤ کے تحت رنگوں میں دھکیلتا ہے تو اسے عرف عام میں اوپر کا بلڈ پریشر سسٹولک بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، اور جب یہ خون لچکدار رگوں میں دھکیلا جاتا ہے تو قدرتی طور پر لچکدار رگیں نظام سے جو مزاحمت کرتی ہیں اسے نیچے کا بلڈ پریشر یعنی ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ دل پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے، اور مسلسل کام کرنے سے جو پریشر بنتا ہے وہ عام طور پر 80 تا 120 کے درمیان ہوتا ہے۔ تاہم کسی وجہ سے دل کو یہ پریشر زیادہ بنانا پڑے تو اسے ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ایک آلے کی مدد سے کی جاتی ہے جسے بلڈ پریشر میٹر کہتے ہیں۔ عمومی طور پر بلند فشار خون کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں سر چکرانا، کن پٹی اور گردن کے پیچھے کی شریانوں میں درد، چہرے کی سرخ رنگت، تیز نبض اور زائد پسینہ وغیرہ شامل ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی مختلف وجوہیں مثلاً زائد کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈز، یہ ایک قسم کی چکنائی ہے جس کی مقدار بڑھ جائے تو خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ چکنائی خون کو گاڑھا کرتی ہے۔ موروثیت، امراض گردہ، ذیابطیس، موٹاپا، ذہنی دباؤ، بڑی عمر، کھانے میں نمک کے زائد مقدار کا استعمال، جسمانی سرگرمیوں کا نہ ہونا یا بہت کم ہونا، سگریٹ اور شراب نوشی، مرگن کھانوں کا بے تحاشا استعمال وغیرہ۔ بلند فشار خون سے محفوظ رہنے کے لیے متوازن غذا کا استعمال کیا جائے۔ گوشت کم سے کم استعمال کریں۔ کم مقدار میں بغیر چکنائی والا دودھ، مکھن، دہی، پنیر، مرغ، مچھلی اور دانے دار غذائی اجناس بھی اپنے غذائی شیڈول میں شامل رکھیں۔ چہل قدمی کو معمول بنائیں اور ہلکی پھلکی ورزش بھی کریں۔ اس طرح ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور دوران خون باقاعدہ رہتا ہے۔ نمک کا استعمال کم رکھیں کیونکہ نمک خون کا دباؤ بڑھا دیتا ہے۔ اپنا وزن عمر کے لحاظ سے کنٹرول میں رکھیں۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کیلشیم والی غذائیں خون کا دباؤ تیز نہیں ہونے دیتی۔ لہذا کیلشیم سے بھرپور غذائیں استعمال کریں۔ تفکرات سے بچیں۔ خوش و خرم سادہ فطری زندگی گزاریں۔ مذہبی عبادات سے بھی ذہنی سکون ملتا ہے۔ تمباکو اور شراب نوشی سے اجتناب کریں۔ طب یونانی میں اصول علاج یہ ہے کہ اسباب مرض کے مطابق دوا تجویز کی جاتی ہے۔ مختلف افراد میں بلڈ پریشر کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر افراد میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن ہے۔
ہائی بلڈ پریشر میں کون سی غذا بہتر رہے گی؟ دراصل ہماری خوراک ہی ہماری دشمن بن جاتی ہے، کیونکہ ہم بے احتیاطی میں وہ سب غذائیں لیتے رہتے ہیں جو مضر صحت ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمیں سب سے پہلے نمک کی مقدار کم سے کم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ عموماً ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو نمکین غذاؤں اور کچا نمک کھانے سے رغبت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر روکنا ہے تو نمک کو تقریباً خوراک سے زائل کرنا ہوگا۔ سوڈیم یا نمک کی زیادہ بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے تو اس کا اولین توڑ پوٹاشیم سے کیجیے، جو کیلے میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دن بھر میں صرف 2 کیلوں کا استعمال 10% تک بلڈ پریشر کنٹرول کر دیتا ہے۔ اخروٹ، بادام اور دلیا۔ سنوبری بادام اخروٹ دلیے میں ملا کر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ تخم بالنگا کو شربت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیٹ کی گرمی دور کرنے کے علاوہ دوران خون کو بھی اعتدال میں رکھتا ہے۔ چند دانے صاف پانی میں بھگو کر رکھ دیں، یہ پھول جائیں تو لال شربت میں ملا کر پی لیں۔ اس کی تاثیر سرد ہے، گرمیوں میں استعمال کیا جانا زیادہ مفید ہے۔ علاوہ ازیں روزانہ کھلی فضا میں 10 سے 15 منٹ صرف گہری سانس لینے سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ تاہم نوٹ کر لیں کہ آپ نے 1 منٹ میں تقریباً 6 بار سانس لی۔ چھوٹے سانس لینے سے جسم میں سوڈیم جمع ہوتا ہے، جبکہ گہری اور آہستہ سانس لینے سے آکسیجن زیادہ مل جاتی ہے۔ ورزش کے لیے وقت نکالنے اور برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ گہرے سبز رنگوں کی سبزیاں، گوشت مرغی کا ہو یا گائے اور بھیڑ کا، ہائی بلڈ پریشر میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر دل چاہتا ہے تو مقدار کم کر دیں، اور ہر کھانے کے وقت یقینی بنائیں کہ آپ کی آدھی پلیٹ سبزیوں سے بھری ہو۔ گہری سبز رنگ کی سبزیاں معدنیات کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، خاص کر ہم میگنیشیم اور آئرن درکار ہوتا ہے، جو ان سبزیوں کا خاص جزو ہیں۔ سبزیوں کو بھی ادرک اور لہسن کے ساتھ تیار کیا جائے تو بہتر ہے۔ ٹیبل سالٹ کے بجائے سمندری یا ہمالیائی نمک۔ عام نمک میں 2 معدنیات سوڈیم اور کلورائڈ موجود ہیں، جبکہ دوسرے میں 70 سے زیادہ معدنیات موجود ہیں، جو ہمارے اعصابی نظام اور دل کی کارکردگی کے لیے ضروری ہیں۔ انڈے کی سفیدی۔ اپنے دن کا آغاز اچھے ناشتے سے کرنا ضروری ہے، اور اسے طرز زندگی میں شامل کرنا اور بھی اہمیت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ایک ایسی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔